دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے راستے کی جد و جہد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کافر ہوئے، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر ان کو ان کی ملکیت ہو جائے جو کچھ زمینوں میں ہے وہ سب، ومثلہ معہ، اور اسی کے برابر اتنا، جو کچھ زمینوں میں ہے وہ سب اور اسی کے برابر اور، لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے اس کو پیش کر دیں، ما تقبل منہم، تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یریدون ان یخرجوا من النار، وہ یہ خواہش کریں گے کہ جہنم سے نکل جائیں، وما هم بخارجین منہا، حالانکہ وہ اس میں سے نکلنے والے نہیں ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ 3 آیتیں ہیں۔ گزشتہ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ کام کرنے کے اور کچھ کاموں سے بچنے کا حکم دیا تھا، جیسے کسی کو زندگی دے دینا ایسا ہے جیسا کہ اس نے پورے انسانوں کو زندگی دی، اور کسی کی جان لے لینا ایسا ہے جیسا کہ پوری دنیا اور پوری انسانیت کی جان لے لی، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ اور لڑائی کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ عذاب، ان کی کچھ سزاؤں کا ذکر فرمایا، جس میں نے گزشتہ قبیلہ قریظہ والوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سزا دی تھی، اس سزا کا ذکر ہوا تھا کہ ان کے ہاتھ اور پیر کاٹے گئے تھے، اور ان کی آنکھوں میں گرم سلاخیں لگائی گئی، اور تپتی ہوئی دھوپ میں ان کو مرنے کے لیے حضور نے چھوڑ دیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد ڈاکہ ڈالنے کی سزا کیا تھی، ڈاکوؤں کی سزا کیا ہے، اس کا بھی ذکر تھا، اور کون سا ڈاکو توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، اس کا بھی بیان تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک عام ضابطے کے تحت مسلمانوں کو ایک حکم دیا ہے۔ ایک تو پہلا حکم ہے تقوی، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ یہ حکم بار بار آیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ تقوی میں
ایک تو کفر سے نکل کر ایمان کی طرف آنا، یہ تقوی کا اعلیٰ درجہ ہے، اور دوسرے گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آنا، یہ طبقے کا متوسط درجہ ہے۔ اسی طریقے سے مشکوک چیزوں کو چھوڑ کر جائز چیزوں کی طرف آنا، یہ تقوی کا اعلیٰ درجہ ہے۔ آدمی شک جس میں پیدا ہو جائے اس چیز کو چھوڑ دے۔ سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں کہ اس چیز کا کرنا کیسا ہے، اور فلاں دعوت میں جانا کیسا ہے، مثال کے طور پر فلاں چیز کا کھانا کیسا ہے۔ تو یہ جو سوال پیدا ہو رہا ہے، اس سوال کی بنیاد ہے شک، کہ یہ چیز دل مان نہیں رہا ہے کہ اس کو کھایا جائے۔ یہ جو شک ہے، اس پر آدمی احتیاط کر لے، عمل کر لے تو متقی بن جاتا ہے۔ یعنی کہ بہت ساری جگہوں پر جائز چیزیں بھی آدمی چھوڑ دیتا ہے شک کی بنیاد پر۔ تو یہ ہے تقویٰ، احتیاط۔ اور دوسرا جو حکم ہے وہ ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کا قرب حاصل کرو۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا حکم اللہ دے رہا ہے۔ اللہ اگر چاہے تو سب کو اپنے قریب کر لے، لیکن ضابطہ نہیں ہے۔ قدرت تو ہے اللہ کی، لیکن قانون قدرت نہیں۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ بندے کو محنت کرنی پڑے گی، بندے کی محنت پر اللہ اس کو اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ بندے کی طرف سے کوئی بھی کوشش نہ ہو، کچھ بھی حرکت نہ ہو، اور بندہ اس تمنا میں بیٹھے کہ اللہ مجھے اپنا قریب بنا لے۔ اللہ قادر ہے، لیکن اللہ کا قانون نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں اگر آ جائے تو عمل سے غافل ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ لوگوں نے آج کل تقدیر کا بہانہ بنا کر اپنے آپ کو عمل سے دور کر لیا ہے۔ اسی کو اقبال نے کہا کہ عمل سے غافل ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ کچھ کرے، پھر میں اس کو اپنے قریب کر لوں۔ اب وہ کون سے کام ہیں جن سے اللہ قریب ہوتا ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ طاعات سے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اطاعت سے اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کی فرما برداری سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کے احکام کے ماننے سے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، نافرمانی سے بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ ایک گناہ ہو تو بندہ اللہ سے دور ہوا، دوسرا گناہ ہو اور دور ہوا، گناہ کرتے 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 پھر وہ بندہ اللہ سے کٹتا چلا جاتا ہے، دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر اس نے توبہ کی تو پھر وہ جتنا فاصلہ اللہ سے دوری کا تھا، توبہ کے ذریعے پھر دوبارہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ تو گناہ اور معاصی اللہ سے دوری کا سبب بنتے ہیں، اطاعت اور فرمانبرداری اللہ کے قرب کا سبب بنتے ہیں۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، حدیث قدسی اکثر ہم سنتے رہتے ہیں حدیث قدسی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا کروائے جاتے ہیں، لیکن وہ الفاظ آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی، اللہ کی بات۔ ایک تو عام حدیث ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، مضمون اللہ کی طرف سے آتا ہے، الفاظ نبی بیان کرتے ہیں کہ بھئی جو بھی جتنی حدیثیں ہم سنتے رہتے ہیں اس میں یہی ہے، مضمون وحی کے ذریعے حضور کو بتایا جاتا ہے، اور حضور اس مضمون کو اپنے الفاظ میں لوگوں کے سامنے سنا دیتے ہیں۔ یہ حدیث نبوی، حضور کی حدیث۔ ایک ہے حدیث قدسی، الفاظ اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کو سنا دیتے ہیں، اور سناتے ہوئے کہتے ہیں اللہ یوں فرماتا ہے، اللہ یوں فرماتا ہے۔ تو اب وحی جو ہے، وحی یہ دو طرح کی ہو گئی۔ ایک وحی وہ ہوتی ہے جو قرآن کریم کہلاتی ہے، تلاوت کی جانے والی وحی مطلوع، جس کی تلاوت ہوتی ہے، اس کو یہ بھی وحی ہے اللہ کی طرف سے۔ ایک وحی وہ ہے جس کی تلاوت نہیں ہوتی، وحی غیر مطلوع، اس کے اندر حدیث قدسی داخل ہے، اس کے اندر احادیث نبویہ داخل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک حدیث ہے، حدیث قدسی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے قریب ہو جاتا ہے، بندہ نفل کے ذریعے مجھ سے قریب ہو جاتا ہے، اور مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے
کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ تو مطلب اس کا یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہاتھ بن جائے، نعوذ باللہ، مطلب یہ ہے کہ اب اس کے ہاتھ میری مرضی کے مطابق پکڑتے ہیں، اس کے پیر میری مرضی کے مطابق چلتے ہیں، اس کا دیکھنا میری مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ اب میرا بندہ مجھ سے اتنا قریب ہو گیا کہ میری مرضی کے خلاف وہ کوئی کام نہیں کرتا۔ تو احادیث میں فرمایا گیا کہ اللہ سے قریب ہونے کے جو ذریعے ہیں، اولاً تو انسان کو فرائض کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فرائض کون سے؟ نمازیں فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اور رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اسی طریقے سے انسان کو زندگی میں مال کے ہونے کی شرط میں، شکل میں حج کا کرنا فرض ہے۔ یہ تو فرائض ہے۔ فرائض کے ساتھ ساتھ انسان واجبات پر بھی عمل کرے۔ واجبات، حقوق جو ہیں یہ واجب ہوتے ہیں، بندوں کے ساتھ معاملے اچھے کرنا واجب ہوتا ہے، کسی کو اپنے سے خوش کرنا یہ واجبات میں داخل ہے۔ اسی طریقے سے پھر سنن ہیں، سنتیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری، آپ کا اٹھنا بیٹھنا بولنا چلنا، آپ کی غذا، آپ کا آرام، آپ کی گفتگو، آپ کا رہن سہن، آپ کی امارت، آپ کی امامت، آپ کی زندگی کے ہر پہلو کو انسان اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرے۔ ناممکن نہیں ہے، نقل آدمی کر سکتا ہے، کیفیت اللہ پیدا کر دے گا۔ تو یہ ہے سنت، کہ کوئی بھی کام انسان کا سنت کے خلاف نہ ہو، اس کی آدمی کوشش کرے۔ پھر اس کے بعد درجہ آتا ہے نوافل کا۔ نفل نمازیں بھی ہیں، نفل صدقات بھی ہیں، نفل عبادات ہیں، ذکر اذکار وغیرہ، ان کے ذریعے انسان اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ ہمارے اندر سے کوتاہی اس وقت یہ پیدا ہو رہی ہے کہ ہم نوافل کی طرف سے بہت غافل ہو رہے ہیں۔ ہماری نوافل کے برسہ برس گزر جاتے ہیں، ہم نے تہجد نہیں پڑھی ہوتی، سالوں گزر جاتے ہیں کہ ہم نے تہجد نہیں پڑھی ہوتی ہے، سالوں گزر جاتے ہیں کہ ہم نے اوابین نہیں پڑھی ہوتی ہے، چاشت نہیں پڑھی ہوتی ہے، اشراق نہیں پڑھی ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ وہ نمازیں ہیں کہ جو ہمارے فرائض میں، فرض نمازوں میں پائی جانے والی چھوٹی موٹی کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ نوافل کے ذریعے سے فلفل کر دیتا ہے۔ قیامت کے دن انسان کے نیکیوں کا پلڑا، فرائض کا پلڑا اگر کمزور ہو، اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ کیا اس کے نام اعمال میں کچھ نوافل بھی ہیں؟ اگر بندے فرشتے کہتے ہیں کہ ہاں مولا نوافل بھی ہیں، اللہ کہتا ہے کہ ان نوافل کے ذریعے اس کے فرائض کی تکمیل کر دو۔ تو ہم کو اپنی زندگی ایک ایسے شیڈیول پر لانا ہے، اور بہت آسان ہے، کوئی بڑی بات نہیں۔ آدمی فجر سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جائے تو اس کو کم سے کم درجے میں 4 رکعت تہجد کا موقع ضرور مل جاتا ہے۔ تہجد اس نے پڑھ لی، فجر کے لیے مسجد چلا گیا، یا گھر میں اگر کوئی خاتون پڑھ رہی ہو تو فجر کی نماز پڑھ کر کے اگر 15-20 منٹ 25 منٹ مسجد میں بیٹھا رہے، تلاوت کرتا رہے، ذکر کرتا رہے، اللہ سے مانگتا رہے، تو پھر اس کے لیے اشراق آسان ہوگی۔ 2 رکعت 4 رکعت اشراق کی پڑھ لے اور پھر اپنے گھر پہنچ جائے۔ اشراق پڑھ کر آدمی گھر چلا جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اس کے پورے دن کے کاموں کی ذمہ داری اب میری ہو، اور اس کو ایک مقبول عمرے کا ثواب اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد جب کاروبار کے لیے جائے، دفتر کے لیے جائے، اپنے کام کاج کے لیے باہر نکلے، تو اللہ کا کرم یہ ہے کہ ہر 10 قدم پر ہمیں مسجدیں میسر، اکثر و بیشتر مسجدیں کھلی ہوتی ہیں، بعض مسجدوں پر تالا اکثر تو کھلی ہوتی ہے۔ وضو خانہ آ جائے، گھر سے وضو بنا کر نکلے، 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت جتنی توفیق ہو چاشت کی ادا کر لے اور پھر اپنے کام پر چلا جائے۔ ضحیٰ، چاشت کی جو نماز ہے، انسان کے جسم کے جو اعضاء ہیں، جو جوڑ ہیں، ان جوڑوں کے بدلے میں گویا کہ اللہ کا بندے نے شکر ادا کیا۔ ان تمام جوڑوں کی طرف سے ایک معنی میں صدقہ ہے کہ اللہ میں نے صدقہ ادا کر دیا، اب اس کی حفاظت فرما۔ تو چاشت کی نماز، اسی طریقے سے آدمی مغرب پڑھ لے، مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت، 2 رکعت نفل پڑھ کر کے آدمی اگر 6 رکعت اوابین کی نیت سے پڑھ لیتا ہے تو بہت بڑی بات ہے۔ مشکل سے مشکل 12-15 منٹ کا ٹائم ہے، لیکن نوافل کا ایک مزاج بن جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر زندگی میں جو برکتیں آدمی محسوس کرتا ہے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔
اوقات محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور آپ آزما کر دیکھیں، آپ کو جتنا ضروری کام ہو، اگر نوافل پڑھنے کی عادی ہیں اور نفل پڑھ کر اگر جا رہا ہے تو یہاں جتنا وقت صرف ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت کی برکت سے جو ضروری کام تھا جس کی وجہ سے نماز چھوڑ کر یا نوافل چھوڑ کر جانا تھا، اللہ تعالیٰ اس سے کم وقت میں اس کام کو نمٹا دے۔ آپ آزما کر دیکھیں، بچے امتحان کے لیے جاتے ہیں، بس اس وقت وہ مسجد آ جائیں، اشراق پڑھ لیں، چاشت پڑھ لیں، مانگیں اللہ سے۔ نوافل کے ذریعے انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور یہ بھی نہیں کہ بس فرائض پڑھ لے اور بس نوافل پڑھ لے اور فرائض چھوڑ لے، اس کی بھی اجازت نہیں۔ اصل چیز ہے فرض، نفل تطوعاً ہے، اس میں انسان کو اللہ سے قریب ہونے کے لیے کچھ ایکسٹرا محنت کرنی پڑتی ہے، تو اس کے لیے یہ نوافل شریعت میں رکھے ہیں۔ تو ایک تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کا اس آیت میں حکم دیا جا رہا ہے، اور تیسرا حکم ہے وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ اب اس میں شیخ حضرت شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اس ملک میں اردو زبان میں سب سے پہلے قرآن پاک کا ترجمہ کیا، وہ فرماتے ہیں کہ اس میں ایک تو جہاد فی سبیل اللہ بھی مراد ہے، اور دین کے نام پر ہونے والی ہر جد و جہد اور کوشش مراد ہے۔ انسان اپنی مزاج کے حساب سے، اپنی طاقت کے اعتبار سے کسی نہ کسی دینی جد و جہد سے اپنے آپ کو جوڑے رکھے، اپنی ذات کو اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ اگر دین کی تحریکوں سے جوڑے رکھے گا تو اللہ کا حکم بھی پورا ہوگا، اور ایک ماحول، ایک تربیت کا ماحول ملے گا، اور اس میں آدمی پھر اپنے اندرون کو، اپنی شخصیت کو خوبصورت طریقے سے تشکیل دینے کا اس کو ایک موقع ملے گا۔ ان تینوں احکام کے بعد اللہ فرماتا ہے لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی کا مفہوم کیا ہے مسلمانوں کے پاس؟ کامیابی کا مفہوم ہے اللہ کی رضامندی، کامیابی کا مفہوم ہے اللہ کا قرب، کہ بھئی اللہ تبارک و تعالی بغیر حساب کتاب کے مرتے ہی جنت کا فیصلہ کر دے، یہ کامیابی ہے۔ قرآن نے خود کہا ہے، ہم پڑھ کر آئے ہیں سورہ آل عمران میں، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جس کو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، یہ کامیاب۔ ہر مومن جنت میں جائے گا، لیکن گنہگار مومنین کچھ مدت تک جہنم میں جلنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا، لیکن کامیاب مومنین ان کی موت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سیدھے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ جہنم کا جو سب سے اونچا طبقہ ہے، اوپر کا فلور ہے، اس میں عصاۃ مؤمنین کے لیے اللہ نے جگہ بنائی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ جو آیت ابھی ہم نے پڑھی ہے، اس آیت سے ایک مسئلہ اور نکلتا ہے۔ دنیا والوں نے یوں کہا کہ اس آیت کے، چلے چھوڑیں کسی اور موقع سے سنا دیتا ہوں، ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی کہ جو کافر ہو گئے، لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کافروں کی تمنا یہ ہوگی کہ کاش جو مال میرے پاس دنیا میں تھا وہ سارا دے کر اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں۔ جیسے دنیا میں کہیں کوئی پھنستا ہے تو کچھ دے دلا کر کے چھوٹنے کا رواج چلتا ہے۔ کہیں کوئی کام پھنس جائے، جاگو، کوئی کام پھنس جائے، کوئی وی آر او صاحب دستخط نہ کر رہے ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر تحفے کے نام پر اور کیا گفٹ کے نام پر کچھ دے دلا کر کے کام نکلوا لیا جاتا ہے۔ کفار قیامت کے دن یہی سوچیں گے کہ جہنم کے فرشتوں کو کچھ دے دلا کر اگر بچنے کا کوئی موقع ہو تو بچ جائیں گے۔ اس امید کو بھی اللہ نے ختم کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ تو تم کچھ کی بات کر رہے ہو، لو ان ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین کی دولتیں اور خزانے ہیں یہ پوری، ومثلہ معہ، اتنی اور، ایک تو یہ جو کچھ زمین کے خزانے ہیں یہ سارا، اور اتنا ہی اور، یہ دے کر بھی اگر جہنم کے اور آخرت کے عذاب سے بچنا چاہیں تو بچ نہیں پائیں گے۔ ما تقبل منہم، ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، ان سے قبول نہیں کیے۔ اس کو ہم اپنی زبان میں سمجھیں، کوئی بہت
مضبوط آفیسر آئے، نان کرپٹ آفیسر آئے تو نیچے والوں کی تو پسینے چھوٹ جاتے رہتے ہیں، یار یہ نہیں مانتے، نہیں یہاں بات نہیں جمنے والی۔ تو جو کیفیت ہوتی ہے کہ ہمارا کام اب نہیں بنے گا اس لیے کہ آگے والا مضبوط ہے اپنے اصول کے حساب سے، یہ تو یہاں کی دنیا والوں کے اندر معاملہ ہے۔ اللہ نے قیامت کے بارے میں فرما دیا کہ وہاں تو بھائی احکم الحاکمین بے نیاز ذات ہے، اس کو تم دنیا کا کچھ بھی پیش کر دو وہ قبول کرنے والا نہیں، تھوڑا سا ایمان لا لو قبول کر دے گا۔ کافروں کو تسلی کہ تھوڑا سا ایمان لا لو قبول ہو جائے گا، ایمان چھوڑ کر پوری دنیا لاؤ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اللہ کا اعلان ہے ان کے لیے دردناک عذاب۔ يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ، جب ان کافروں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو یہ وہاں سے نکلنے کی ارادے کریں گے، کوششیں کریں گے، اللہ سے بار بار پوچھا جائے گا کہ مولا ایک مہلت دے، دنیا میں جائیں گے بس ایک مرتبہ تیرا نام لے کر واپس آ جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کلا، سورہ مؤمنون کے اندر یہ پوری منظر کشی اللہ نے کی ہے۔ کلا، یہ کلا کا لفظ بہت خطرناک ہے، ہرگز نہیں، یہ جواب آئے گا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ 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 اللہ، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، کاش کہ میرا رب مجھے لوٹا دے دنیا میں، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کاش کہ میں ایک مرتبہ کوئی نیک عمل کر لوں اپنی زندگی میں۔ اللہ فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ھو قائلھا، یہ تو باتیں ہیں جو تم کہہ رہے ہو، ہونے والی بات نہیں ہے۔ ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، مرنے کے بعد تو پھر قیامت تک عالم برزخ میں تم کو ڈال دیا جائے۔ ہر انسان تمنا کرتا ہے موت سے پہلے کاش تھوڑا موقع مل جائے۔ ہاں بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو موت کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، ان کے اوپر کوئی حق باقی نہیں ہوتا لوگوں کا، وہ صاف ستھری زندگی گزارتے ہیں، وہ بالکل ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے مرنے پر ان کو خود اطمینان ہوتا ہے کہ میں اگر آج مجھے بلاوا آئے تو میں آج جانے کے لیے، ایسے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ اور یہ مومن کی صفت ہے کہ وہ ہر وقت موت کے لیے تیار ہوتا ہے، وہ کبھی گھبراتا نہیں مرنے سے، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ مجھے جیسی زندگی گزارنے کا اللہ نے حکم دیا میں ویسی زندگی گزار رہا ہوں، جب اللہ بلائے گا جانے کے لیے تیار ہے۔ اور بعض صحابہ تو بہرحال معیار ان کی دینداری کا عجیب و غریب، بعض صحابہ یوں کہتے کہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ حساب کون لیں گے؟ تو آقا نے فرمایا کہ رب العالمین خود لیں گے۔ تو صحابی نے کہا کہ تب تو مجھے اطمینان ہے۔ کیا بات، تب تو مجھے اطمینان ہے۔ حضور نے پوچھا اطمینان کی وجہ؟ تو کہا کہ آپ کے ذریعے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو ایک ماں آگ میں کیسے بچے کو ڈالتی ہے، وہ تو پروردگار عالم ہے، وہ کہاں آگ میں ڈالے گا۔ اطمینان ہو گیا مجھے، ایمان سلامت تھا۔ ہاں ہر مومن کو اگر یہ اطمینان حاصل ہو جائے ایمان کی سلامتی کے ساتھ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی اس امید پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے گا۔ لیکن صرف ان امیدوں پر زندگی گزارنا یہ اللہ کے احکام کے خلاف ورزی ہے۔ عمل پورا کرو، عبادتیں پوری ہو، اللہ کے احکام پورے ہوں، اس کے بعد پھر اللہ سے اچھی امید لگانا کہ جو کچھ آپ نے کہا میں نے اپنی بساط اور طاقت کے مطابق کر دیا ہے، اب آپ اچھی امید آپ سے لگا رہا ہوں مولا، آپ میرے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائیے۔ انسان اگر اس طرح زندگی گزارے تو پھر آخرت کی سخت مرحلوں کو اللہ آسان فرماتے ہیں۔ کافروں کے بارے میں آتا ہے یریدون ان یخرجوا من النار، یہ تمنا کریں گے کہ جہنم سے نکل جائیں، وما هم بخارجین منها، قرآن نے کہہ دیا کہ اب یہ وہاں سے نکلنے والے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ دو طرح کے عذاب ہیں، ایک عذاب جو محسوس ہوتا ہے آدمی کو، داغا جا رہا ہے، جلایا جا رہا ہے، کوڑے مارے جا رہے ہیں، جہنم کا ایک ماحول ہے، ایک یہ عذاب۔ اور اس سے بھی بڑا ایک عذاب یہ ہے کہ یہ جو عذاب ہو رہا ہے
یہ ایک دو دن میں ختم نہیں ہوگا بلکہ یہ ہمیشہ ہونے والا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنتیوں کو جنت میں اور جہنمیوں کو جہنم میں جس وقت داخل کیا جائے گا تو اس موقع پر جنتی جنت کی نعمتوں کو دیکھیں گے، جہنمی جہنم کے عذاب کو دیکھیں گے۔ جنت میں جانے والے سب چلے جائیں گے یہاں تک کہ وہ آخری مومن، وہ آخری شخص، حضور نے جس کے بارے میں فرمایا کہ جس کو میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیں گے، آخری ایمان والا جس کے اندر تھوڑا سا ایمان تھا وہ بھی جب جنت میں چلا جائے گا، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا، اے جنت والو خلود، اعلان سن لو، ضروری اعلان سماعت فرما لیں کہ اب آپ کا یہاں رہنا ہمیشہ کے لیے ہے۔ جہنمیوں کو اعلان ہوگا، یا اہل النار خلود لا خروج، یہاں تمہارا رہنا ہمیشہ کے لیے ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر جنتی جتنے خوش تھے، اس اعلان کے سننے کے بعد ان کی خوشی دوبالا ہو جاتی ہے۔ کتنی ہی انسان کو دنیا میں نعمتیں ملیں لیکن ہر نعمت کے پیچھے زوال لگا ہوا ہے۔ مالداری ہے اس کا بھی زوال لگا ہے، کتنے مالدار کروڑوں پتی ہیں، گھروں میں دولت کی ریل پیل ہے، لیکن وہی دو چار لقمے کھا کر پورے 24 گھنٹے کی زندگی گزارنے پر اللہ مجبور کر دیتا ہے۔ وہ دولت ان کے کسی کام کی نہیں، اولاد انتظار میں بیٹھی ہے کہ کب ان کی آنکھ بند ہوگی اور کب ہم اس کو، تو جو کمایا گیا وہ دنیا میں عارضی ہے۔ حسن و جمال ایک وقت کے بعد ختم ہو جاتا ہے، خوبصورت مرد ایک وقت کے بعد انتہائی بدصورت ہو جاتے ہیں، چہرے پر بڑھاپا آ جاتا ہے، تازگی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہی ایک عام زندگی ہوتی ہے۔ جن کے چرچے ہوتے تھے دنیا کے اندر کہ یہ سب سے خوبصورت مرد ہے، کچھ عرصے کے بعد اس کی خوبصورتی زائل ہو جاتی ہے، خواتین کی خوبصورتی زائل ہو جاتی ہے، ہر نعمت دنیا کی زائل ہونے والی ہے، لیکن جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں کو زائل ہونے کے لیے نہیں بنایا، بلکہ اعلان ہوگا کہ جتنی نعمتیں ہیں یہ تمام کی تمام ہمیشہ رہیں گی۔ جنتی خوشی سے پھولے نہیں سمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو بھی عجیب بنایا ہے۔ وہ عجیب یوں ہے کہ جنت میں ہر روز ایک نیا لطف ملے گا، ہر دن ایک نیا مزہ آئے گا۔ ہم اگر ایک دن کوئی غذا کھائیں اچھی لگتی ہے، دوسرے دن کھائیں ٹھیک ہے، پسند ہے، برداشت ہے، اسی غذا کو یا اسی کے آس پاس کی کوئی غذا تیسرے دن کھائیں کوئی تیار ہوگا؟ روزانہ کیا تماشا ہے، لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ وہاں پہلے دن کا جو مزہ ہوگا وہ دوسرے دن نہیں ہوگا، وہ مزہ بڑھ جائے گا۔ آدمی کھائے گا تو لگے گا کہ یار یہ تو کل ہی کی طرح تھا، لیکن نہیں ہوگا، وہ کچھ اور ہی مزہ ہے۔ اگلے دن دیکھنے میں غذا برابر ہے، ایک جیسا پھل ہے، ایک جیسی ڈش ہے، لیکن کھانے کے اندر ذائقہ اس کا بدل جائے گا۔ جنت کی نعمتوں کا حال ایسے، اور یہاں انسان کی عمر پر زوال آتا ہے، عمر ڈھلتی ہے، عمر ڈھلتی ہے، وہاں عمر نہیں ڈھلے گی۔ وہاں جس عمر میں اللہ نے رکھ دیا ہے 33 سال کی عمر، بس سارے 33 سال کے بھرپور نوجوان ہوں گے، بھرپور نوجوان ہوں گے، اور انتہائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورتی سے نوازا ہوگا۔ وہ جنت کا جمعہ بازار، جنت کا وہ جمعہ بازار جس میں چہرے لگے ہوں گے، لوگ خواہش کریں گے کہ یار یہ چہرہ اگر میں اس جیسے آج ہوتا ہے دنیا میں، خوبصورت مرد کو دیکھ کر مرد سمجھتا ہے کاش میں اس جیسا ہوتا، خوبصورت عورت کو دیکھ کر عورت چاہتی ہے کہ کاش میں اس جیسی ہوتی۔ وہاں کیا ہوگا؟ چہرے لگے ہوں گے، مرد تمنا کرے گا میں اس جیسا ہو جاؤں، ارادہ ہوگا اس کا چہرہ بدل جائے گا۔ اور عجیب بات یہ ہوگی کہ چہرہ بدلنے کے باوجود وہ ان کی بیویوں کے لیے نہیں بدلیں گے۔ بیویاں پہچان لیں گی کہ یہ میرا ہی شوہر ہے، حوریں پہچان لیں گی کہ یہ ہماری ہی مخدوم ہیں۔ دنیا میں تو چہرے بدل کر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی آدمی غائب ہو گیا، چہرہ بدل گیا اور اس کے بعد فرار ہو گیا، چہرہ بدل گیا، پلاسٹک سرجری آج کا ماحول ہے، چہرہ بدلنے سے آدمی نہیں پہچانا جاتا، لیکن جنت میں چہرے بدلنے کے باوجود بھی لوگ پہچانے جائیں گے، شوہر کو بیوی پہچان لے گی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جنت کی نعمتوں کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔
جہنم کا معاملہ بھی ایسا ہے۔ جہنم کے بارے میں سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا کہ ایک دن اس کو جب جلایا جائے گا تو اس کی جلد ختم ہو جائے گی، جلد اس کی ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد اس کو نئی جلد چڑھائی جائے گی تاکہ اس کو عذاب کا مزہ شروع سے چکھایا جائے۔ جہنم کے اندر یہ سختیاں، اسی لیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی طلب کا حکم دیتے تھے، مانگو اللہ سے جنت، مانگو اللہ سے جہنم سے پناہ، اے اللہ جہنم سے بچا لے، جنت میں داخل۔ حضور کی دعاؤں میں شامل تھے۔ رمضان کے ابھی موقع ہے، آنے والے رمضان ہے، اس میں دو دعائیں بہت اہتمام سے مانگی، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ کم سے کم اردو میں مانگ لیں کہ اے اللہ مجھے جنت میں داخل فرما دے اور جہنم سے میری حفاظت فرما دے۔ فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ حضور کا معمول تھا۔ نسائی شریف کی حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 7 مرتبہ نماز فجر کے بعد اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار پڑھا کرتے تھے۔ مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھا کرتے تھے اللہم اجرنی من النار۔ یہ دعا ہے، اے اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ سے مانگنا پڑے گا، اللہ کو اس بات پر خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، سلونی دعونی، مانگنے کا حکم ہے۔ تو انسان کو فکر کرنی ہے کہ آخرت کے عذاب سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے اور ہمیشہ کی نعمتوں میں اللہ ہم سب کو داخل فرما لے۔ آگے کی جو آیت ہے اس میں چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، وہ چونکہ ایک نیا موضوع ہے، لمبا موضوع ہے، تو میں نے اس کو عمداً ترک کر دیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو ہم پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ اعمال کی توفیق دے کہ جو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتے ہیں، اور ان اعمال سے حفاظت فرمائے جو اللہ سے دوری کا سبب بنتے ہیں، اور اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنے راستے کی جد و جہد سے جوڑے، نصیب فرمائے۔ کفر سے، شرک سے، بدعات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جہنم کے عذاب سے اللہ حفاظت فرمائے، جنت کی نعمتوں سے اللہ مالا مال فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔